آج کا موضوع ہے محمد مرسی ایک عظیم شخصیت۔ جس آیت شریفہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جانوں اور مالوں سے جہاد کرتے رہے، ان کے لیے بڑے بلند مقامات ہے، بلند درجات ہے اپنے رب کے پاس، عند اللہ کے نزدیک، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، انسانی تاریخ میں وہ شخصیتیں ہمیشہ محبوب رہی ہے، لوگوں کی پسندیدہ رہی ہیں، جو اللہ کے دین کے خاطر جدوجہد کرتے رہے ہیں، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا جن کا شعار زندگی تھا، وتیرے زندگی تھا، وظیفہ حیات تھا، ان کو آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد کرتی ہیں۔ جو سیلف لیس ہو کر، مخلص ہو کر، بے غرض ہو کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتی ہیں، ایسی شخصیات ہمیشہ سے انسانی تاریخ میں ممتاز رہی ہیں، یاد کیا جاتا رہا ہے اور یاد کیا جاتا رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اہل ایمان، صحابہ اکرام، انبیاء علیہ السلام، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے پیروکار ہمیشہ سے اللہ کے لیے جینے، اللہ کے لیے مرنے والے تھے۔ وہ ایمان لاتے تھے، اللہ پر ہجرت کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، جانوں اور مالوں سے تو اللہ کے لیے کرتے تھے، اسی لیے ان کے اللہ کے نزدیک ان کے لیے بلند مقامات ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایسی عظیم شخصیتوں میں ایک شخصیت محمد مرسی، جو قاہرہ مصر میں پیدا ہوئی، وہ شخصیت کے بارے میں آج ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ 1 سال قبل انتقال بھی ہو گیا، ابھی چند دن پہلے ہم ایک پہلی برسی منائے۔ یہ عظیم شخصیت جس کے متعلق چند باتیں میں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے غور سے سماعت فرمائیں۔ بیچ میں نیٹ ورک کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی گوارا کر لیں، میری طرف سے قبل از وقت معذرت خواہی ہے اس کے لیے۔ نیٹ ورک پر جو ہے ہمارا کنٹرول نہیں ہے، نیٹ ورک جتنا اچھا چلتا رہے گا آپ چیزوں سے استفادہ کریں گے، مستفید ہوں گے۔ اگر درمیان میں کچھ دشواری ہے تو آپ براہ کرم کوئی گڑبڑ نہ کرے، کوئی آواز نہ اٹھائے، وہ اس سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، انشاءاللہ ہم یہاں سے اس کو سالو کرنے، حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، یہ مشہور شعر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ خال خال ہی ایسی شخصیتیں محمد مرسی کی طرح انسانی تاریخ میں دیکھنے کے ملی ہے، جن کی زندگی جد و جہد سے عبارت تھی، حرکت و عمل سے عبارت تھی، ایثار و قربانی کا نمونہ تھی، تحریک اسلامی کا وہ حصہ تھی، اور اسلام کے غلبے کے لیے ان کا دل دھڑکتا تھا، ان کا دماغ کام کرتا تھا۔ ایسی شخصیات میں اخوان المسلمون کا وہ عظیم سپوت جس کو محمد مرسی کے نام سے لوگ جانتے تھے اور رہتی دنیا تک یاد کریں گے، ایک یادگار شخصیت جو حرکت و عمل اور ایثار و قربانی کا جیتی جاگتی تصویر بھی تھی، عملی نمونہ تھا۔ عزیزان گرامی قدر، دکتور انجینئر محمد مرسی ایسال عیات، یہ 8 اگست 1951 میں 1951 8 اگست قاہرہ کے ایک مقام میں مصر میں ڈسٹربنس ہوگا۔ یہ محمد مرسی انجینئر تھے پیشے سے، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، اسی لیے دکتور انجینئر کہتے ہیں۔ محمد مرسی ایسال عیات، یہ جو ہے ان کے باپ والد محترم کا نام تھا، اور یہ 8 اگست 1951 میں قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک عظیم سیاستداں تھے، پیشے سے میٹالرجیکل انجینئر تھے، میٹیریل سائنسز میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، تو یہ ایک قابل شخصیت۔ آپ جانتے ہیں کہ جنرل عبد الفتاح السیسی نے 3 جولائی 2013 کو ان کی حکومت کو برخاست کرنے کے لیے کوپ کیا۔
اس وقت تک یہ صدر تھے، 5ویں صدر تھے مصر کے۔ میں ان کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے سے پہلے اخوان المسلمون کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محمد مرسی وراثت تھی حسن بنہ شہید کی، محمد مرسی وراثت تھے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ وراثت تھے محمد قطب کے، حسن الحزیبی کے، زینب الغزالی کے۔ وہ عظیم شخصیات، ان کا مطالعہ کریں گے، ان کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے تو محمد مرسی کی عظمت کا ہم صحیح طور پہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ صحیح ان کی عظمت کا اعتراف اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ بڑے کنٹیکسٹ میں ہم دیکھیں، بات کو بڑے سیناریوں میں دیکھیں، اخوان المسلمون اور اس کی صحیح وجوہات، اس کے جہد مسلسل کی تاریخ، رودات ابتلا، وہ داستان جاں فرشوں کی اگر ہم جانیں گے تو محمد مرسی کی زندگی اور ان کے حیات کے کارنامے، حیات و خدمات کو اچھی طرح سے جان سکیں گے۔ حسن بنہ شہید 1928 میں اخوان المسلمون کی بنا ڈالتے ہیں۔ بچپن سے ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ تھا۔ ایک کشتی میں سوار تھے جہاں پر ایک ننگی عورت کی تصویر تھی جس پر انہوں نے احتجاج کیا 11 سال کی عمر میں، حسن بنہ شہید۔ اور جب لوگوں نے نہیں مانا، کشتی والے نے نہیں مانا اور مسافرین نے بھی اس پر توجہ نہیں دی، تو انہوں نے پولیس اسٹیشن جا کے شکایت درج کروائی کہ بے حیائی ہو رہی ہے، کشتی میں ایک ننگی عورت کی تصویر لگی ہے اور لوگوں کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی ہے، لوگ جو ہے اس کو انگیز کر رہے ہیں، اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں درخواست 11 سال کا لڑکا کرتا ہے اس بات پہ کہ یہ بے حیائی ہو رہی ہے، بے حیائی کو دور کرنا چاہیے۔ یہاں پتہ چل جاتا ہے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، 11 سال کا یہ لڑکا بتاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک عظیم شخصیت بننے والی ہے، اور وہ عظیم شخصیت کا نام چشم فلک نے دیکھا، حسن بنہ کے نام سے جانا۔ حسن بنہ کے والد عالم دین تھے، انہوں نے تربیت جو کی تھی قرآن و حدیث کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی تھی۔ حسن بنہ شہید وہ ایک عامل، ایک عمل کرنے والے مسلمان تھے، پریکٹسنگ مسلمان۔ وہ جدوجہد کرتے رہے، شعور کی عمر کو پہنچے اور لوگوں میں افہام و تفہیم کرنا، اشاعت افکار کا کام کرنا، تلقین و تبلیغ کا کام کرنا ان کا شیوا تھا، ان کا مشغلہ تھا۔ روزانہ یہ گشت لگاتے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے۔ بالآخر 1928 میں اخوان المسلمون کی بنا ڈالی، جو جیالے، جو جعفروش ساتھی ان کے ملے تھے، ان کو لے کر یہ کام 5 سال میں اتنا کام بڑھا دیے کہ 5 سال کے عرصے میں 1933 تک پہنچتے پہنچتے کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ انگریز مصنف تنزیہ طور پہ لکھتا ہے کہ اگر حسن البنا مصر میں چھینکتے تو ان کو شام اور لبنان سے یرحمک اللہ کی صدائیں سنائی دے گی۔ مطلب یہ کہ 5 سال کے اندر شام، لبنان، اردن، اطراف کے تمام ممالک کے اندر ان کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے پیدا ہو گئے، تیار ہو گئے۔ حسن بنہ شہید کی شہادت ایسے قسم کرسی کی حالت میں ہوتی ہے، کرفیو لگا دیا جاتا ہے اور حسن بنہ شہید کی تدفین کا معاملہ ہوتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہادت کا موقع ہے، تدفین کا معاملہ ہے، مردوں کو اجازت نہیں ہے، کرفیو ہے۔ گھر کی خواتین جنازہ لے کر جاتی ہے اور تدفین کا کام انجام دیتی ہے۔ ایسی حالت میں حسن بنہ شہید کی تدفین عمل میں آئی۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے معرکۃ الآرا تفسیر فی ظلال القرآن ان دا شیڈ آف ہولی قرآن تفسیر لکھی، سائنٹیفک تفسیر لکھنے میں انہوں نے بہت عرق ریزی سے کام کیا اور اس کے بعد بہترین تفسیر لکھنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ جب ان پر الزامات لگے اور انہیں قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑا تو انہیں آفر ملتا ہے کہ معافی نامہ لکھ کر دے دیں اور چھوڑ دیا جائے گا، تو سید قطب شہید کے وہ زرین حروف جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جن ہاتھوں نے اللہ کی توحید حمد و توصیف لکھی ہے، اللہ کی بڑائی کے کلمات لکھے ہیں، ان ہاتھوں سے چند دن کی زندگی کی آسائش کے لیے اور حقیر زندگی کی
भीख मांगने के लिए मैं बातिल के से खत लिखूं और उनसे गिड़गिड़ाऊं, उनसे गुजारिश करूं, ये मुझे मेरी रूह गवारा नहीं करती, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फांसी दे दी गई, तौबंद से गुजरे। मोहम्मद कुतुब एक बड़े मुफक्किर थे, कई किताबें उन्होंने लिखी। ज़ैनबुल गज़ाली के साथ ऐसा मामला किया गया, वो खातून थी लेकिन उन्हें काल कोठरी में डाला गया और जंगली कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ दिया गया। रियासत है मोहम्मद मुर्सी, अजीम तहरीक इख्वानुल मुस्लिमून की कोशिशों की विरासत है। ये अजीम शख्सियात की तरबियत में मोहम्मद मुर्सी रहे हैं। ज़ैनबुल गज़ाली को इसी तरह से कैद-ओ-बंद में तकलीफ दी गई, अज़ियतनाक सजाएं दी गई। बस हसनुल हुज़ैफी जिंदगी भर जिद्दोजहद करते रहे। हसनुल बन्ना के बाद मुर्शिद आम थे, इख्वानुल मुस्लिमून के बड़े जिम्मेदार को मुर्शिद आम कहा जाता है। मुर्शिद आम रहे। हसनुल हुज़ैफी ने वकालत छोड़ दी, ऐश और इशरत की जिंदगी छोड़ दी, तहरीक इख्वानुल मुस्लिमून के लिए कुर्बानियां दी और आखिरी वक्त तक मसरूफ़ अमल रहे। ये वो अजीम शख्सियात की विरासत थी मोहम्मद मुर्सी, इसीलिए इनकी ज़िंदगी में वो उसका पर्दो था, उसके असरात थे। तहरीक इख्वानुल मुस्लिमून 1960 के दहे से कैद-ओ-बंद की सऊवतें झेल रही है। रुदाद इब्तिला एक अजीम तहरीक की रुदाद इब्तिला से भरी हुई है, आजमाइशों से भरी हुई है। एक किताब है रुदाद इब्तिला, इख्वानुल मुस्लिमून के साथियों पर जो जुल्म ढाए गए उसका तस्करा है और लाख और दर्दनाक सजाओं से गुजारा गया, लेकिन इख्वानुल मुस्लिमून अपने इस्तिकामत में लफ्ज़िश आने नहीं दिए। अपने कारकुनों की तरबियत इस नौयत में, इस अंदाज में किए कि मोहम्मद मुर्सी जैसे अजीम शख्सियात पैदा हो। मोहम्मद मुर्सी के बारे में हम जानते हैं कि मोहम्मद मुर्सी जिन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीए इंजीनियरिंग की थी कायरा यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आला तालीम के लिए यूएस का रुख किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए का, और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने मटेरियल साइंसेस में पीएचडी की। मटेरियल साइंसेस में पीएचडी जब उन्होंने की, वहाँ पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ही उनको कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी नॉर्थ ब्रिज में एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब मिल गई। वहाँ पर वो जॉब करते रहे हैं 1982 से 85 तक, 1982 से 1985 तक 3 साल काम किया उन्होंने। 3-4 साल के खिदमत के बाद अल्लामा इकबाल कहते हैं दोनों की परवाज एक ही फजा में है, करगस का जहां और शाहीन का जहां, और शाहीन तो शिकार करके खाना जानता है, करगस मुर्दार खाना जानता है। क्या तहरीकात से वाबस्ता लोग दुनिया का माल और मनाल हासिल करने के लिए बातिल की गुलामी करने के लिए आमदा रहेंगे? पता नहीं। मोहम्मद मुर्सी ने उस नौकरी को छोड़ दिया और अपने वतन कायरा मिस्र वापस आना पसंद कर दिया। यहाँ आए, ज़गासिक यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर का काम किया। बहुत जल्द ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बन गए और वहाँ काम करते रहे। बराहीमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, बराहीमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस सीनों में छुप छुप के बना लेती है तस्वीरें। बराहीमी नजर रखने वाले, उनको हवस नहीं रहता माल दौलत का, इज्जत जाओ हशमत का, इज्जत का, मर्तबे का। ये तो अल्लाह के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हुस्नी मुबारक की हुकूमत थी, उनकी नजर इनके ऊपर पड़ी कि ये इख्वानी है, तो लिहाजा उसने जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकाला तो हंसते हुए निकल गए, अल्लाह राज़िक़ है, और वो अपने तौर पे काम करते रहे। फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी जो पॉलिटिकल विंग था इख्वानुल मुस्लिमून, उसकी सदारत कबूल कर ली और वो उसके सदर बन के मेंबर ऑफ असेंबली बने और खिदमत अंजाम देते रहे, अवाम की खिदमत। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद मुर्सी साहब जो है वो
تحریر اسکوائر میں جو عظیم کوپ ہوا تھا، حسنی مبارک کو حکومت سے نکالنے کے لیے احتجاج کیے گئے تھے، وہ عظیم احتجاجوں کو انہوں نے لیڈ کیا اور اس میں بہت نمایاں کردار انجام دیا۔ اس کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جمہوری طور پر اخوان المسلمون بڑی پارٹی، سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرتی ہے۔ پریزیڈنشیل الیکشن ہوتا ہے، محمد مرسی پریزیڈنٹ آف ایجپٹ مقرر ہو جاتے ہیں۔ یہ 5ویں صدر تھے مصر کے، منتخب صدر تھے، منتخب ہوئے۔ انہوں نے کوششیں کی، جو کوششیں انہوں نے کی ہے وہ کوششوں میں نمایاں چیزیں یہ ہے کہ عالم اسلام اور تمام مسلم ممالک اور اسلامی تحریکات سے ہمدردی کا اظہار کیا انہوں نے، ایک یگانگت کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا، یکسانیت کا اظہار کیا۔ پھر دوسرا کام انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے۔ جو مصر سے فلسطین کو باؤنڈری لگتی ہے اس کو کھولنے کا کام کیا اور کہا کہ فلسطینی جو بھی مصر میں آنا چاہتے ہیں بغیر ویزا کے، بغیر تحدیدات کے، وہ آ سکتے ہیں، وہ مصر میں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ پریشان حال ہے تو اپنے ملک سے مصر میں آ سکتے ہیں۔ عزیزو، یہ فلسطین سے ہمدردی باطل کو گوارا نہ ہوئی، طاغوت کو گوارا نہیں ہوئی، تو طاغوت کے ہر کاروں نے اس کا نوٹس لیا اور خلاف سازشیں کرنا شروع کر۔ قطر جو ملک ہے، اسلامی ملک، مسلم ملک، اس سے سفارتی تعلقات کو انہوں نے استوار کیا۔ مڈل ایسٹ میں امن و امان قائم کرنے اور خوشحالی اور بحالی لانے کے لیے کنکریٹ اسٹیپس لینے میں انہوں نے سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور مختلف ممالک، کویت وغیرہ ممالک سے جا کے گفت و شنید کی اور وہاں پر امن کی کیفیت پیدا کرنے، خلیج عرب کے اندر، مشرق وسطیٰ میں امن و امان قائم کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ اسرائیل کی مخالفت کی کیونکہ وہ قابض ہو گیا ہے فلسطین کی زمینوں پر، مظلوم فلسطینیوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اسرائیل سے مخالفت کی، اور اسرائیل سے مخالفت کرنا امریکہ کو ناگوار ہوا۔ امریکہ سے بھی تعلقات جو ہے خراب ہوتے رہے۔ اس کے نتیجے میں مختلف لوگوں کی سازشوں کے نتیجے میں جنرل عبد الفتاح السیسی کو ترغیب دلائی گئی فوجی کوپ کرنے کے لیے اور بغاوت کی گئی۔ اس کے نتیجے میں محمد مرسی کو قید کیا گیا، اور محمد مرسی نے ٹرائلز میں یہی کہا کہ آئی ایم الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف ایجپٹ، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ قید و بند کی صعوبتیں، دوا نہیں دی جاتی تھی ان کو جو ضروری چیزیں تھیں وہ پہنچائی نہیں جاتی تھی، تکالیف کے اندر انہیں رکھا گیا۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ جام شہادت نوش کرنا پڑا، جام شہادت پینا پڑا محمد مرسی کو۔ محمد مرسی کی شہادت اس بات کی غماز ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہے، تحریکات اسلامی پہ مصیبتیں آتی ہے، تحریکات اسلامی کے علمبرداروں پہ مصیبتیں آتی ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ایمان، شعور ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور لوگ پھر اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا محمد مرسی کی شہادت کے بعد کہ ہزاروں پاک دینت نوجوانوں نے، مردوں اور خواتین نے اخوان المسلمین سے ہمدردی اور اسے وابستگی کا اظہار کیا۔ اخوان المسلمون ارض پر ایک پرامن تحریک ہے، اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا گیا ہے، بالکل ظلم ہے، زیادتی ہے اخوان المسلمون سے۔ اخوان المسلمون کی پوری تاریخ میں کہیں ظلم نہیں ہے کیا، انہوں نے کسی پر حملے نہیں کیے، کسی پر اٹیک نہیں کیا، پھر بھی ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے، یہ ظلم ہے۔ عزیزان گرامی، 17 جون 2019 کو یہ عظیم شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئی، شہادت کا مرتبہ حاصل کی۔ ان کی زندگی کے اندر ہمارے لیے درس ہے کہ زندگی بھر حرکت و عمل کریں، اسلام کے غلبے کے لیے ہر چیز لگا دیں، ایثار و قربانی سے کام لیں، اسلام کے غلبے کے لیے صحیح وجوہات کریں۔ تحریک اسلامی جہاں کہیں، جس ملک میں بھی، جس مقام پر بھی اسلام کے غلبے کے لیے کوشاں رہے، اس کا حصہ بن جائے، اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن جائے۔
اور اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہ درس محمد مرسی کی زندگی سے ملتی ہے۔ محمد مرسی کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے کہ قربانی کے لیے دریغ نہ کرے، پیچھے نہ رہے، تو بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ درس ملتا ہے محمد مرسی کی زندگی سے۔ محمد مرسی کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کوئی مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کوئی مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے گل گلزار بنتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔